إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة. وقال الله تبارك وتعالى أيضا وجوه يومئذ ناعمة. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. ابتدائی میں اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ مجلس رضا کسی آرگنائزیشن کی جانب سے نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ مجلس ہے جو بعض مومنین کی شدید اصرار پر منعقد کی گئی. جناب علی شاہ صاحب نے تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے ہم سے رابطہ کیا تھا. میرے بار بار انکار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری اہلیہ مرحومہ کی مجلس سے آپ ہی اس سے خطاب کیجیے گا. اور پھر جب جناب سجاد رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کی مجلس اس میں شامل ہو گئی اور ان کا بھی حکم آ گیا تو میرے لیے اخلاقی طور پر یہ فرض ہو گیا کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچوں اور اس مجلس سے خطاب کروں. تو اس خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ سورہ غاشیہ کو ملاحظہ فرمائیے کیونکہ قبرستان میں مجلس سے ادا ہو رہی ہے تو قیامت کی تصویر اور قیامت کا منظر اس میں 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ وجوہ یومئذ ناعمہ. کچھ چہرے ہوں گے کہ جو جھکے ہوئے شرمندگی کے ساتھ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ. کچھ چہرے ہوں گے جو حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے. یہ ہے قیامت کا منظر. 2 چہرے ہیں جو قیامت میں اور ان کی تفصیل ہے سورۃ الغاشیہ میں. اچھا سورۃ الغاشیہ وہ سورہ ہے کہ جسے خود نماز عید میں پڑھنا مستحب اس کی تاکید ہے. معمولاً ہمارے یہاں سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن سورہ اعلیٰ کی بجائے سورہ غاشیہ پڑھنے کی بھی تاکید ہے. تو عید سے متعلق بھی ہے یہ سورہ اور اس سورہ میں جس طرح سے قیامت کی ایک تفصیل ہے تو میں چاہتا تھا کہ شاید تقریباً اب تک کی آپ کی خدمت میں سورہ غاشیہ کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکا. البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کی چند آیتیں میں نے یقیناً بعض مجالس میں مختلف حوالوں سے پڑھی ہیں لیکن آج اس پر ایک سرسری نگاہ ہو جائے اور قیامت کے لیے ہمارے سفر آخرت ایک درس حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ سے. اس ایک سورہ کے ذریعے سے تفسیر قرآن بھی ہو جائے گی, مرحومین تک ایصال ثواب بھی پہنچ جائے گا. جب ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو جائے ایک یہاں سے وہاں تک بلندتر صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد. سورۃ الغاشیہ ترتیب کتابت کے اعتبار سے یعنی اس وقت کی موجودہ ترتیب میں 88 سورہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کسی اور ترتیب سے نازل ہوا ہے. قرآن جو اس وقت ہمارے پاس وہ کسی اور ترتیب سے, اس کی بھی وجوہات ہیں. اگر سادہ وجہ میں آپ خدمت میں عرض کروں لیکن اس وقت جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اس کے سب سے بنیادی ریڈرز کون سے مسلمان ہیں. غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں قرآن لیکن بنیادی طور پر جو مسلمان ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کوئی مسلمان تھا؟ بہت کم تھے جو مسلمان تھے گنتی کے. تو اس وقت اس کے جو بنیادی مخاطب تھے وہ نان مسلمز تھے, مشرکین تھے.
اس لیے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئی ان کا تعلق تھا معمولاً توحید اور مات شناسی سے، توحید اور قیامت، اس پر بات ہو رہی تھی. اور جب مسلمان اس قرآن کو پڑھیں گے تو وہ چونکہ آلریڈی اصول دین کو کم سے کم مانتے ہیں، لہذا قرآن کا جو آغاز کیا گیا وہ سورۃ البقرہ سے کیا گیا. سورہ الحمد ہے، پھر سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ ہے مدنی سورہ. مدنی سورے میں معمولاً احکام کا بیان زیادہ ہے، اور یہ بائفرکیشن ہے کہ دیکھو انسانوں کی 3 قسمیں، کچھ ہیں کہ جو مومن ہیں، کچھ ہیں جو کافر ہیں، کچھ ہیں جو منافق ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ محسوس کریں گے کہ مدنی سوروں میں احکام کا تو طویل سورے ہیں. اس لیے قرآن میں جو نازل ہوئے تھے سورہ ابتدا میں وہ مختصر سورے نازل ہوئے تھے جن میں توحید اور قیامت کا بیان تھا. اب وہ سورہ آخر میں، لیکن اب جو قرآن کے بنیادی ریڈرز ہیں ان کے لیے وہ سورے پہلے ہیں کہ جنہیں شاید ان سوروں کی زیادہ ضرورت ہے جو ابتدا انہوں نے پڑھنے ہیں. اس لیے سورہ بقرہ سے آغاز ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی. تو سورہ غاشیہ 88 نمبر کا سورہ ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک خبر پہنچی ہے ایک چھا جانے والے حادثے کی. غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کبھی ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ جس پر ہر بات چھپ جاتی ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، بگ بینگ، باقی سب چیزیں اس کے تحت شعاع آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے کہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا نا تو پھر کسی اور چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. هل اتاک حدیث الغاشیہ کہتے ہیں ایک چھا جانے والی شے کو، اس کا احاطہ ہو جائے. اللہ نہ کرے کہیں پر آپ کو یہ نیوز آتی کہ جناب پاکستان میں مثلا اللہ نہ کرے کوئی ایسا بلاسٹ ہو گیا کہ جس میں 100 لوگ شہید ہو گئے. اب وہاں پر ہزاروں اور مسئلے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے اب یہ سب پہ چھا جائے گی. اس خاطر ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغاشیہ. جب قیامت آ جائے اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش ہی نہیں کہ کچھ اور ہو سکے، سب پہ چھا جائے گی قیامت. اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، کیا تم تک پہنچے، یہ استفہام تقریری. اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہا کہ کیا تم تک واقع نہیں، سوال نہیں ہو رہا لٹرل میننگ میں. یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کسی پوچھتے ہیں کہ خبر مل گئی نا تمہیں، یعنی مینز یو نو، خالی یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. یہ قیامت مستقبل کے لیے، ورنہ آپ سوال کرتے ہیں یوزلی ماضی کے لیے کہ تم کو ملا نا، پتہ چلا نا کیا ہوا. تو یہ آپ یہ پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے، اسے یاد دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں کہا ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ سوال نہیں پوچھ رہا، یہ یاد دلا رہا ہے. تمہیں معلوم ہے نا کہ تم پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ تم یاد دلائے جانے کے بھی قابل نہیں تھے، ذکر کے بھی قابل نہیں تھے. تو کبھی استفہام تقریری ہوتی ہے، یعنی یہ کہ آپ سوال کرتے ہیں کسی چیز کو ابھارنے کے لیے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک خبر پہنچی ہے ایک چھا جانے والی شے کی. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس میں اترے ہوئے ہوں گے. ویسے خوشبو کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثبت میننگ میں، لیکن یہاں پر مثبت میننگ میں نہیں، اس لغوی میننگ میں خوشبو کا مطلب ہوتا ہے جو جھکا ہوا. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو اترے ہوئے ہوں گے. اچھا، آپ ہمیشہ جب بھی قیامت کے بارے میں گناہگاروں کی بات سنیں گے تو ایکسپیکٹیشن ہماری کیا ہے کہ بھائی انہوں نے زندگی میں کوئی اعمال انجام ہی نہیں دیے تبھی ان کے چہرے. یہاں بالکل معاملہ برعکس ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جن کے چہرے اترے ہوں گے، یار تم نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، تم نے صلہ رحم نہیں کیا ہوگا، تم نے حقوق العباد ادا نہیں کیا ہوں گے. نہیں، یہاں پر ایک عجب بات ہے جو میں سمجھتا ہوں یونیک ہے، اور شاید قرآن میں اس کا اس انداز سے ذکر نہیں. عاملۃ ناصبہ، ان کے چہرے اترے ہوئے لیکن یہ بہت عمل کرنے والے تھے، کام انہوں نے بڑے کیے، تو پھر کیوں چہرے اترے ہوئے؟ دیکھیں عربی زبان کی ایک لطافت ہے، اس میں فعل اور عمل، ان دونوں کے ظاہر میں میننگ ایک ہے، ایکشن، لیکن باطن میں فرق ہے. فعل کہتے ہیں ہر اس عمل کو چاہے ارادے کے ساتھ ہو یا بغیر ارادے کے ہو. مثلا آپ سانس لے رہے ہیں ابھی، یہ آپ کا فعل ہے، عمل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سانس ارادے کے ساتھ نہیں لے رہے، خود بخود بلٹ ان ہے آپ کے اندر. لیکن عمل وہ ہوتا ہے کہ جو ارادے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے عاملۃ، انہوں نے ارادوں کے ساتھ کچھ کام کیے، اور تھکا دینے والے کام ہے، ناصبہ یعنی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں کام کر کر. اس کے بعد بھی کیوں ان کے چہرے اترے ہوئے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کام تو بڑے کیے. خالی کام کر لینا بڑے بڑے اچھی بات نہیں ہوتی کہ اس سے انسان یہ سمجھے گا کہ میں نے تو اتنے کام کیے، دیکھو یہ اتنی خدمت کی ہے تو آئی ڈیزرو این اپریسیشن. نو نو نو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام میں ایک ٹرائنگل ہے. جب یہ ٹرائنگل پورا ہوتا ہے تو پھر وہ کام قبول ہوتا ہے. اس ٹرائنگل کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ ٹرائنگل ہے کیا. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، میں نے اس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا سا آسان ٹون میں کرنے کے لیے کہا ہے چہرے اترے ہوئے ہوں گے. علامہ ذیشان جوانی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے. یہ ٹرائنگل کیا ہے کہ جس سے کام قبول ہو؟ انہوں نے کام بڑے کیے لیکن قبول نہیں ہوا. ٹرائنگل ایک سب سے پہلے عمل، اس کا دوسرا تکون کا اینگل اور کونا ہے خلوص، اور تیسرا ہے معصوم کی ولایت میں وہ عمل ہوگا. جب تک یہ تینوں چیزیں مکمل نہیں ہوں گی عمل قبول ہونے والا نہیں. عمل ہے خلوص نہیں، قبول نہیں. عمل ہے خلوص بھی ہے، ولایت معصوم کے تحت نہیں، لمحوں پہ مارے. اچھا، بعض مقام سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کام بڑے کر لیتے ہیں اچھے نہیں، لیکن پھر کوئی ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت ہو گئے، برباد، کچھ بھی نہیں کیا تم نے اور تمہیں شعور بھی نہیں. اللہ کہہ رہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے سارے کام برباد ہو چکے ہیں. تو حبط عمل خود ایک بحث ہے قرآن میں کہ کچھ لوگوں کے نیک کام ایسے ہیں، یہ کام نیک ہے جبھی تو حبط ہو رہے ہیں. نیک کام ایسے ہیں کہ جو آخر میں جا کر کوئی ایک ایسا کام کیا ہے کہ کوئی ورث نہیں کسی کام کی. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں، تمہیں احساس ہی نہیں کہ تمہارے سارے کام اکارت ہو، برباد ہو گئے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ، انہوں نے کام کیے، یہ سخت نڈھال ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس ٹرائنگل میں سے کوئی ایک چیز پوری نہیں ہو رہی. حدیث میں کچھ لوگ ہوں گے جو قاری قرآن ہوں گے، تلاوت اچھی کرتے تھے. اللہ کہے گا قیامت میں تم قاری نہیں ہو، تم تلاوت اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہاری آواز بہت اچھی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو آگے کہیں گے پروردگار ہم تو جنگ میں گئے، میدان جہاد میں گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہے اور خود احادیث میں کہ یقول اللہ و یقول الملائکہ کذبت، اللہ کہے گا اور ملائکہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. تم اس لیے جاتے تھے کہ لوگ تم کو شجاع کہیں، ہم بڑی ہمت والے، ہم اس لیے کر رہے ہیں، تمہاری نیت قربتاً اللہ نہیں تھی. کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے پروردگار ہم نے چیریٹی بہت کی، سخاوت بہت کی. اللہ تعالیٰ کہے گا بیکار ہے، تم اس لیے یہ کام کرتے تھے، لوگ کہیں امیر بہت ہے. کام کی فیس ویلیو پہ نہیں جائیے گا. اور ٹرائنگل کس کا پورا ہوتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے، مل کے سلوات دیتے محمد علیہ وسلم. دیکھیں ہم قبرستان میں بیٹھ کے مجلس نہیں سنیں گے تو پھر کہاں سنیں گے؟ کہ جہاں پر ہمیں سب کو جانا اپنی قبروں میں، تو پہلے سے بتاؤ کہ کس کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے یا ذلیل ہوں گے بقول بزرگ مفسرین کے، اور کچھ چہرے ہوں گے جو کھلے ہوئے اشاش وشاش ہوں گے. وہ کون سے ہوں گے وہ بھی آگے آتے ہیں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور دہکتی ہوئی آگ میں وہ چہرے جھلس رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب کا ذکر کیا ہے. تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا. میں اس کی تفصیل میں اور جا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ سورہ پورا ہو جائے، لیکن یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، پانی تو کھولتے ہوئے چشموں سے، کھانا کیا سوائے خاردار جھاڑیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانا. اور بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے وہ کھائیں گے کھانا، تو کیا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کھانا، آپ کھانا جو کھاتے ہیں اس کے دو پرپز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری باڈی مینٹین رہے، اور دوسرا ہے کہ بھوک مٹے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کھا رہے ہوں گے نا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ کوئی بدن بن رہا ہوگا نہ کوئی بھوک مٹ رہی ہوگی، بھوک ویسی کی ویسی. اللہ اکبر. یہ ابتدا کی 6 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کی ہیں ان جہنمیوں کے لیے کہ جن کے چہرے ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے، انہوں نے کام بھی کیے ہیں، کام سارے ضائع ہو چکے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پی رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیتوں کو یہاں سے جوڑوں میں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیں؟ لآکلون من البطون، اللہ کہتا ہے ہم پیٹ بھر کے کھلائیں گے، پورا کھلائیں گے. اچھا، یہاں پر لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں کھائیں گے مگر یہ کہ الا من ضریع. ضریع کا لفظ ہے. ایک لفظ آپ نے سنا ہے تضرع. تضرع کا مطلب ہوتا ہے گریا. یہ کھانا ایسا ہوگا کہ کھا کے رو رہے ہوں گے. میں نے کبھی دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کتنا ہی بد ذائقہ کھانا ہو وہ منہ بنا لے گا. آپ نے کسی کو کھانا کھاتے ہوئے روتے دیکھا؟ یار یہ کیسا کھانا میں کھا رہا ہوں، رو رہا ہے کوئی؟
کوئی منہ بنا لے گا کہ بھائی کیسا کھانا بھائی، لیکن روتے ہوئے کھانے کی وجہ سے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے کہ اتنا برا کھانا کہ مجھے رونا آ رہا ہے. قیامت کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. یہ بات ہو گئی جہنمیوں کی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو نعمت والے ہیں، ناعمہ نعمت سے، لسعیہا راضیہ، یہ اپنی کوششوں سے راضی ہیں. آپ کو یاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب آپ بلال حسین السلام کی عظمتوں پر مل کے صلوات بھیجیں. تھوڑا سا آگے تشریح لائیے کہ مومن ہو چکے ہیں، یہاں تک تشریح لائیے. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. فی جنت عالیہ. اس بات کو ہم نے ایک مقام پر بیان کیا ہے، میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا سورہ نجم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا سعیہ سوف یرا، ان قریب تم قیامت اپنی کوششوں کو دیکھو گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا تم اپنے عمل کو دیکھو، تم اپنی کوشش کو دیکھو گے. یہ فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام میں پاسبل ہے. آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دی تھی، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، اشارہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی تاکہ آپ ریلیٹ کر لیں. آپ اپنی سی وی بناتے ہیں، سی وی میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیکنڈری یہاں سے کیا، میں نے ماسٹرز یہاں سے کیا، میں نے مثلا پی ایچ ڈی یہاں سے کیا، میرا ایکسپیرینس ہے. آپ سی وی میں یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں نے بیچلرز تک تو کیا تھا، ماسٹرز کی میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، میرا پانی نہیں ہوتا تھا، میں نے بہت کوشش کی، میرے لیے پرابلمس تھے، تو کوشش کرنے کے باوجود میں ماسٹرز نہیں کر سکا، آئی ایم سوری. یہ آپ سی وی میں نہیں لکھ سکتے. وہ کہا کہ بھائی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. دنیا کے نظام میں کہ فائنل ایکشن وہ دیکھ لیتا ہے بس زیادہ سے زیادہ. اللہ کے نظام میں یہ نہیں ہے. اللہ کے نظام میں کوشش دیکھتا ہے اللہ. پتہ کیوں؟ فقط اللہ کے نظام میں یہ اس لیے کہ فقط اللہ ہی کا نظام ہے جو دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے کس وقت رات کو جاگ جاگ کر کتنی محنتوں کے ساتھ کیا کوشش کی ہے. کوئی اور نہیں دیکھ سکتا اس کو، کوئی جج نہیں کر سکتا اس کو. ایک مومن کو پانی چاہیے تھا، آپ اٹھ کے پانی دینے لگے، پتہ چلا کسی اور نے دے دیا. یہ کوشش لکھ لی گئی. پانی تو نہیں دیا. اللہ عمل کو نہیں دیکھتا، فائنل ایکشن کو نہیں دیکھتا، خالی کوشش. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ایکشنز کو دیکھو گے، کہا تم اپنی کوششوں کو دیکھو گے. کوشش کی تھی. حضرت یونس علیہ السلام 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 2 لوگ مسلمان ہوئے، تو کیا ہوگا؟ ان کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی کیا؟ کوشش کی تھی، کافی اجر ہے اللہ کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سبھی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے راضی ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لسعیہا راضیہ، اپنے عمل اپنی کوشش پر مطمئن ہوں گے. اب کوشش تو کی تھی نا خلوص کے ساتھ. وہ ٹرائنگل اس کوشش میں بھی ضروری ہے کہ ریاکاری نہ ہو، قربتاً الی اللہ ہو، خود نمائی نہ ہو، کسی کے لیے دھوکہ دینا نہ ہو. کوشش پوری کی اور ولایت معصوم کے تحت کی. لسعیہا راضیہ. سبحان اللہ. یہ تو مجھے تھوڑا سا رمضان والی فیلنگ آنے لگی جو کہ تفسیر قرآن باقاعدہ یہ شروع ہو چکی. تو اب کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ. یہ عام جنت میں نہیں ہوں گے. اگر ایسے لوگ ہیں نا، یہ بڑی جنت میں ہوں گے. فی جنت عالیہ، عالیہ اسی علی سے، علی والی جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ. ایک مل کے سلام کا نام ہے حیدر کرار علی جنت والے. فیہا عین جاریہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ بیان کیا یہ اتنا لطیف ہے. فیہا عین جاریہ، طرح طرح کے چشمے بہ رہے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کوثر ہے، سلسبیل ہے، تسنیم ہے اور چشمے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور اس میں مختلف جام اور ساغر ہوں گے. اچھا، اکواب جمع ہے کوب کی. کوب سے ایکچوئل لسانیات کے ماہر کہتے ہیں، جو انگلش میں کپ کہتے ہیں نا، یہ عربی کے کوب سے. اکواب جو وہ کپس ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے اور بہترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے. اسے ٹورڈز اٹ کہ اس جنت کو چھوڑ کر انسان کچھ اور معاملات میں لگ کر ان نعمتوں کو چھوڑ دے جو کہ ہمیشہ رہنے والی. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن میں کہا ہے نا، یہ ہمارے خالی ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اب جب قرآن سامع صاحب قرآن ناطق کے کلام کو جوڑیں گے تو پھر مزہ آئے گا.
مولا علی فرماتے ہیں کہ جنت میں جب پہنچو گے انشاءاللہ، ایک تو پہلے اس کے لیے صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ہر چیز کو دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. یہ جملے کو ایبزارب کریں گے، مطلب کیا اس کا؟ آپ نے سنا ہے بھی جنت کے بارے میں، اور میں نے بھی سنا ہی ہے، دیکھا تو نہیں ہے نا. مولانا کا جتنا بھی سنا ہے تم نے اور جو بھی سمجھا ہے، جب دیکھو گے تو یہ لگے گا کہ یہ سنا تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، یہ تو کچھ اور ہی ہے. دنیا کی کیا مثال، تو میرے ذہن میں کچھ مثالیں آ رہی ہیں. جنت سے تقابل اچھی بات نہیں ہے. فلاں چیز کو آپ نے دیکھا، نائگرا فالس کو آپ نے سنا ہے، آپ جا کے دیکھتے کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے، جیسا سنا تھا ویسے ہی ہے، یا تھوڑا کہہ دیں گے یعنی یہ تو بڑا زبردست. مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جنت کی ہر شے کو دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. مثلا ہمیں سنا ہے نا نہر ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ رہی ہے نہر کی. جب وہاں پہنچیں گے لگا یار یہ تو کچھ اور ہی سمجھے تھے بھائی، یار تو کچھ اور ہی ہے. قالین سنا ہے آپ نے بھی، قرآن میں لفظ ہے نمارق کہتے ہیں قالین کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ قالین دنیا کا قالین ہے کیا؟ وہ ایران کا قالین، بڑے بہترین قالین ہوتے ہیں. لیکن میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے، روایت جنت کا جو دروازہ ہے، ان باب جنت من یاقوتۃ حمراء علی صفاء الذهب، جنت کا دروازہ ہے وہ سرخ یاقوت کا، جو جنت کے یاقوت سے بنا ہوا، اس پر سونے کی ایک کنڈی لگی ہوئی ہے، اور وہ دروازہ بند ہے. اور جنتی جب پہنچے گا کہ دروازہ بند ہے میں کیا کروں، تو اس سے کہا جائے گا کہ دروازے پہ کنڈی مارو تو دروازہ کھلے گا. فاذا دقت الحلقۃ للصفا، جیسے ہی وہ کنڈی کو دروازے پہ مارے گا تنت، اس سے شور ہوگا، وقالت یا علی، اس دروازے سے یا علی کی آواز آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر یا علی کہلوائے گا. برائے خوشنودی مولا الموحدین مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد ایک موضوع اور بدلتا ہے اسی ترتیب میں. پہلے جہنمیوں کا ذکر ہوا، پھر جنتیوں کا ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ گویا سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ کیا تمہیں اگر ڈاؤٹ ہے کہ ایسا ہم کر نہیں سکتے یا ایسا ہو نہیں سکتا، تو ذرا دیکھو اپنے اطراف میں دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. 4 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا. ان 4 کا کیوں ذکر کیا وہ بھی عرض کرتا ہوں. والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ ہم نے اونٹ کیسا بنایا ہوا ہے، اور یہ آسمان کو کیسا اوپر ہم نے اٹھایا ہے، اور پہاڑوں کو کیسے گاڑا ہے، اور زمین کو کیسے بچھایا ہے. عرب ٹریول بہت کرتے تھے، آپ کو پتا ہے، یا تجارت کے لیے یا لوٹ مار کے لیے، بہرحال ٹریول کرتے تھے. جو وہ ٹریول کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ 4 چیزیں ان کو نظر آتی تھی. اونٹ جس پہ بیٹھے ہوتے تھے، صحرا میں آس پاس پہاڑ، اوپر آسمان نیچے زمین. کچھ اور دیکھیں نہ دیکھیں 4 چیزیں دیکھتے تھے. اللہ نے ان 4 چیزوں کی مثال دی. تمہیں معلوم ہے یہ دیکھو اونٹ کیسا خلق کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور خلق کیے سواری کے لیے، کچھ ہے گوشت کے لیے، کچھ ہے دودھ کے لیے. اونٹ ہے تینوں کے لیے. سواری کے لیے گھوڑے کو خلق کیا مثلا، آپ اسے گوشت تو نہیں کھاتے. مثال کے طور پر دودھ کے لیے گائے کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے آپ سوار تو نہیں ہوتے. اونٹ وہ جانور ہے کہ جس میں تینوں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جمع کی، اور کہتے ہیں نا رام ترین جانور ہے. یعنی یہ کہ 100 اونٹوں کی ایک قطار ہو تو وہ ایک ہی جو اس کا پاسباں ہے وہ لے کے چل رہا ہے. اس کو ایک ہفتے تک پانی نہیں پیتا، چل جاتا ہے. بلکہ عربوں کے لیے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ، اور فرمائیے گا، طریقہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے ان کو جب پانی ضرورت ہو جاتی تھی کبھی صحرا میں، ان کے پاس پانی نہیں ہے. اب آپ کو شاید یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن بہرحال اس طرح سے تھا کہ وہ اونٹ کے منہ میں خاص طرح سے مارتے تھے. جس زمانے میں کوئی اسٹوریج پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم کو نظر نہیں آ رہا ہم نے اونٹ کیسا بنایا ہوا ہے. یہ ان کے دماغ کو باہر اللہ تعالیٰ نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو ہم نے کیسا اٹھایا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے گاڑا ہوا ہے. اب آپ جانتے ہیں نا آج سائنس کے ذریعے سے کہ اگر پہاڑ نہیں ہے تو زمین کا جو ایکویلبریم ہے وہ نہیں ہے. وہ زمین تہس نہس ہے، وہ اس کا جو آربٹ ہے اس آربٹ میں گھوم ہی نہیں سکتی، وہ اس کو مینٹین ہی نہیں کر سکتی اپنے آپ کو جب تک کہ پہاڑ نہیں. تو پہاڑ وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منرلز بھی عطا کیے ہیں اور بہت سارے پتھر عطا کیے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے پہاڑ کو کیسے نصب کیا اور زمین کو کیسے بچھایا. اچھا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، داہو الارض آپ جانتے ہیں،
25 ذوالقعدہ باقاعدہ اس دن ایک طرح کی عید ہے، اس دن روزہ رکھنا بہت مستحب ہے. زمین ہمیں اپنی آغوش میں لیتی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا ہے کہ اگر ساری زمین سخت ہوتی پہاڑ کی طرح تو زراعت ہو نہیں سکتی تھی، ساری زمین نرم ہوتی تو اس پہ گھر بن نہیں سکتا تھا. کہیں پر نرم رکھا ہے، کہیں پر سخت رکھا ہے، کہیں پہ پانی رکھا ہے، کہیں پہ درخت رکھا ہے، جو جہاں پر جیسے تھا ویسا رکھا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مطلب قرآن میں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات ہو رہی ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو بات آ جاتی ہے زکوٰۃ کی، پھر بات ہو رہی ہوتی ہے احکام کی تو پھر شروع ہو جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر کہتے تو پھر بات شروع ہو جاتی ہے خدا کی نعمتوں پر، اور پھر خود یہ ایک سیکوینس میں نہیں لگتا. ایسا ہے آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے نا. دیکھیں قرآن کسی خاص سبجیکٹ کی کتاب نہیں کہ ایک سیکوینس میں آپ کو سبجیکٹ پڑھایا جائے گا. آپ جاتے ہیں یہاں سے، آپ سڈنی تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے، کبھی باغ نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ کوئی نہر نظر آ رہی ہے، کہیں پہ خالی میدان نظر آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ سارے درخت دنیا میں ایک ساتھ رکھ دیتا، سارے دریا ایک ساتھ رکھ دیتا، ہاں سارے صحرا ایک ساتھ، جہاں جس شے کی ضرورت تھی اس مقام پر رکھا ہوا. بات سمجھ باری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں ہدایت کے لیے جہاں جس شے کی ضرورت تھی اس مقام پر رکھا اس شے کو. ایک مل کے صلوات دیجیے گا نام امیر المومنین یہ 20 آیتیں ہو گئیں، آیتیں 6 رہ گئی آخر میں. فرمایا فذکر. اب ہم نے جب یہ نعمتیں آپ کے ذریعے ان تک پہنچائی ہیں کہ ان کو یاد دلائیں، فذکر تو آپ بھی ان کو ریمائنڈ کروائیے. انما انت مذکر، آپ خالی ریمائنڈ کروانے والے ہیں، آپ زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے. ایک فارسی میں محاورہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں لیکن جو جاگا ہوا اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا اس کو نہیں جگا سکتے، لیکن تو خود ہی سویا ہوا ہے. آپ خالی ریمائنڈ کروا سکتے ہیں. ابو جہل اس کو ریمائنڈ کروایا رسول اللہ نے، لیکن وہ خود آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. حضور معجزہ دکھلاتے ہیں، کہتے ہیں محمد یہ تو جادو ہے تم زمین پہ کرتے ہو، آسمان پہ کوئی معجزہ ہو تو دکھلاؤ. جادوگر کا جادو زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا. حضور نے دست مبارک اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ابو جہل نے کیا کہا کہ اچھا محمد میں سمجھ گیا ہر ایک جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، تمہارا جادو آسمان پر بھی چلنے لگا. جو نہ ماننے کی رٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو رسول اللہ بھی آگے کہیں گے تو نہیں مانے گا. نہیں مان رہا وہ، رسول اللہ بھی کہہ رہے تو نہیں مان رہا. رسول سے بڑھ کے کون مبلغ ہے؟ نہیں مان رہا. جو نہ ماننے کی رٹ لگا کے بیٹھا اس کو رسول بھی آگے کہیں گے نہیں مان رہا وہ، نہیں مان رہا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما انت مذکر، آپ خالی یاد دہانی کروانے والے. لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ رسول کو کہہ رہے ہیں آپ کا غلبہ نہیں ہے ان پر کہ آپ زبردستی انفورس کروائیں گے. لا اکراہ فی الدین، دین ہے چوائس کے ساتھ. دین میں زبردستی چوائس کے ساتھ ہے، چوائس کے ساتھ مسلمان بنو، تسلیم ہو جاؤ. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. ہاں یہ بتلایا آپ جو یاد دہانی کروائیں گے ہر ایک مانے گا، وہ نہیں مانے گا کہ جو منہ موڑ کر کھڑا ہے کفر کی حالت میں. کفر کا مطلب یہاں انکار ہے، جس نے انکار ہی کرنا ہے وہ نہیں مانے گا آپ کی بات. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو پھر قیامت میں ہم ایسے انکار کرنے والے کو ایک بڑا عذاب دیں گے. انا الینا ایابہم، اس لیے کہ پلٹنا تمہیں ہماری طرف ہے. ثم علینا حسابہم، تمہارا حساب کتاب ہمارے ساتھ ہے. یہ سورہ پورا ہو گیا، اس میں ایک کمپلیٹ میسج ہے میں سمجھتا ہوں، اور عقائد کا بھی، اخلاقیات کا بھی، تزکیہ نفس کا بھی. انا الینا ایابہم، تمہیں پلٹنا ہماری طرف ہے اور ہم پر ہے تمہارا حساب. اچھا یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بیان کیا. صادق علیہ محمد کا ایک فرمان ہے اور زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہے، فقط ہمارے لیے نہیں کہا ہر قوم کے امام کو اس کا حساب کتاب لینا ہوگا قیامت میں. یعنی ہمارا حساب کتاب ہوگا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، زیارت جامع کبیرہ. مخلوقات کو آپ کی طرف پلٹنا ہے اور آپ نے ان کا حساب کتاب لینا ہے باذن پروردگار، باذن پروردگار. اس لیے مجھے مولا علیہ السلام کے وہ اشعار جو خود مولا علی نے اضافہ کروائے، ایک فارسی زبان کے شاعر کے کلام میں، وہ مجھے یاد آ گیا اس وقت. تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناظم کارم شیرازی نے لکھا، یہاں سے میں ربط مسائل پڑھ رہا ہوں کہ ایک شاعر نے شعر لکھا کہ گر معاملہ حشر با علی ہر سے جلد بخات گناہ کن. حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، جتنے مرضی چاہے گناہ کر، پھر وہ بخشوائیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے.
بعض لوگوں کی غلط سوچ ہوتی ہے، کچھ بھی کر کے چلے جاؤ مولا ہے وہاں پر. تو مولا علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ اپنے مصرے کی اصلاح کر، گر معاملہ حشر بعلیس، اگر حشر کا معاملہ میدان محشر میں علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے، جو کہ ہے، اس مصرے کو نہیں چینج کروایا مولا نے، یہ تو ہے. از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. کیا سوچ ہے واقعی. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. سبحان اللہ. اس کی مثال، دنیا کی سادہ مثال ایسی ہے، بعض لوگ اسموکنگ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی پیرنٹس کے سامنے نہیں کریں گے کہ بھائی اسموکنگ آپ کر رہے ہیں تو پیرنٹس کے سامنے نہیں کریں گے. پیرنٹس سے ان کے چہرے سے ایک حیا ہے، تو کیا علی بن ابی طالب کے چہرے سے حیا نہیں ہے؟ تو یہاں کوئی کام، کوئی عمل، کوئی نیت، کوئی ایکشن وہ یہ سوچ کر انجام دیجیے گا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے جواب دینا ہے. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا، اور ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. ایک صلوات کا بنتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سورہ نمبر 88 ہے، یہ سورہ غاشیہ کا ایک دفعہ ٹرانسلیشن جا کے پڑھ لیجیے گا تو ریکال ہو جائیں گی بہت سی باتیں. جو بات آپ کے ذہن میں کچھ خاص ہے اس کو نوٹ کر لیجیے گا اپنے پاس. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں علم وحشی ذا تورے کا وتمشی، علم ایک وحشی جانور کی طرح ہے، لکھو گے تو رہے گا تمہارے پاس ورنہ بھاگ جائے گا. یہ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے. قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو لکھ کر. مجھے اپنے قوم کا زمانہ طالب علم یاد آ گیا، میرے استاد محترم یہ کہتے تھے، کیونکہ پڑھنے کا شوق تو بہرحال ہو جاتا ہے لیکن اس کا لکھنے میں، آج کل تو گوگل کیپ وغیرہ بہت کچھ آ گیا، اس زمانے میں لکھنا پڑتا تھا آپ کو پورا، تو کبھی کوسٹ بھی ہوتی تھی. میں نے کہا نہیں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں اس وقت تک علم آپ کے پاس محفوظ نہیں رہنے والا. لکھو تو اس کو جا کے پڑھیے گا، اور اگر کوئی ایسی بات آئے جو ہدایت کے قابل ہو، زندگی میں کبھی کوئی تزکیہ نفس کے حوالے سے کوئی اسپارک ہوتا ہے، اس کو لکھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ. ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور فرمائے اور ہمیں اپنے سفر آخرت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چند فقرے منزل مصائب پر ایصال ثواب کے لیے. مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے فرامین کا بار بار. تصویر علی بن ابی طالب کا ذکر کر دوں کربلا میں، ابو الفضل عباس علیہ السلام. جب کہیں کوئی کسی مصیبت میں آتا ہے اس کے لیے ایک وسیلہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے علم ابو الفضل عباس علیہ السلام. سوچئے گا خاص طور پر گھر کی مستورات، وہ فوراً علم پہ جا کے انہوں نے دعا کیا. جو ہماری آپ کی بہنوں کا اور ماؤں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لائیں تو اس وقت مقتل میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مشکیزے تھے نا، ان میں جو نمی لگی ہوئی تھی وہ اپنے شکم پہ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے. تو عباس نے حسین کی بچی کو گود میں لیا اور تشریف لائے. علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقاموں کی روح کو ایصال کرتے ہوئے ان سے میں نے جملے سنے. حسین نے ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، عباس جاؤ ہم تمہیں نہیں روکیں گے، جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو. اور سکینہ سے یہ کہا کہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب دامن میں آگ لگے گی اور کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. اللہ اکبر. عباس چلے. اب یہ آخری وہ مرد ہیں امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ اور امام باقر علیہ السلام کے علاوہ کہ جو خیام میں باقی تھے. امام حسین علیہ السلام نے جب بھیجا ہے اب کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے جب عباس نے پکارا ہے نا، تو جب حسین کسی اور شہید کو لینے جاتے تھے تو دل میں تسلی ہوتی تھی کہ خیمے میں عباس ہیں، ابھی کوئی حملہ نہیں کرے گا خیام میں. لیکن جب اب حسین جا رہے ہیں تو کہیں میں فرات پر جاؤں اور زینب کی چادر پہ کوئی حملہ نہ کر دے. فَطَرْفُهُ مُتَقَسِّمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخِيَامِ. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حسین کبھی خیموں کو دیکھتے تھے، کبھی عباس کو دیکھتے تھے. پھر خیموں کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا. حسین کی نظر تقسیم تھی اور یہ کسی اور شہید کے لیے فقرہ نہیں ملتا. بان الانکسار علی وجہ الحسین. یہ پہلی مرتبہ عاشور کے دن کب ہوا امام حسین کے چہرے پر، مجھے ترجمہ کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے لیکن بہرحال مقتل میں
شکستگی کے آثار پہلی بار حسین کے چہرے پر آئے کہ جب عباس مارے گئے، اور حسین نے عباس کے پاس پہنچ کر ایک شعر پڑھا. وہ شعر سن لیں اور مقتل کا یہ فقرہ ہے، بات تمام ہو جائے گی. کہ عباس تیرے جانے سے کربلا میں انقلاب آ گیا، اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں. اور عباس اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گی. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اب دلال حسین علیہ السلام؟ والا فرمانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ عباس جب تک تم تھے نا تو عمر سعد کو نیند نہیں آتی تھی، شیبر کو نیند نہیں آتی تھی. جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں وہ اب سویا کریں گی. اب انہیں اطمینان آ گیا، عباس مار دیے گئے. اور عباس جب تک دور تھا تو زینب کے دل کو سکون تھا. کائے نام ابو الفضل عباس علیہ السلام پر اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے. کیا شان ہے اس غازی کی کہ 3 مرتبہ حسین نے عاشور کے دن کہا بے نفسی انت یا اخی، اے عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے، حسین کی جان آپ پر قربان ہو جائے عباس. اللہ اکبر، سارے عالم کی جان حسین پر قربان ہو، اور حسین کہ میری جان عباس میں قربان. لہذا عباس جب تک تم تھے تو زینب کے دل کو تسلی تھی، سکینہ کے دل کو تسلی تھی. اب تم چلے گئے، اب زینب ایسے جاگیں گی یا اللہ کہ شام تک نیند نصیب نہ ہوگی، زندگی بھر آرام نصیب نہیں ہوگا. بس حسین لے کر چلے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے علم کو. اور یہ جملہ جب تک نہ کہہ دیا جائے تو مصائب عباس نامکمل ہی رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے دور سے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں کے دل میں ایک حسرت آ گئی. خدا نہ کرے کسی کی امید ویسے ٹوٹے جیسے سکینہ کی امید ٹوٹی. بچوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے، بابا چچا کو واپس بلا لو. لہذا راہ کوفہ اور شام میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا، شاید باپ کو بعد میں پکارا، کہا پہلے چچا ادرک نہیں. یا ابو الفضل عباس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ ایام القلم ينقلبون یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم کو بھی دور فرما دے، مرحومین کے درجات بلندر فرما. اے پاک پروردگار اس مجلس کو قبول و منظور فرما، اس فرش عزا پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اس کے ذریعے سے تمام مومنین و مومنات بالخصوص اس قبرستان میں مدفون ہیں ان کی قبروں کو قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انوار سے منور فرما، انہیں امام حسین کا مہمان قرار دے انشاءاللہ. پروردگار ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو بالخصوص ہماری نگاہوں کو حرام سے بچا لے، ہماری زبان کو حرام سے محفوظ فرما، ہمارے دل کو کینے بغض حسد نفاق سے محفوظ فرما، ہمارے ہاتھوں کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچا لے، ہمارے قدموں کو حرام جگہ جانے سے بچا لے. پروردگار ہماری نسلوں میں ذکر کو جاری و ساری فرما دے، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ایک بار پھر سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ سیدہ سعدیہ شاہ جناب علی شاہ بھائی کی اہلیہ مرحومہ اور مرحومہ شاکرہ حیدر رضوی جناب سجاد رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ اور دیگر مرحومین کو شامل کیجیے گا. مرحوم سید احسان علی شاہ، مرحوم سید غلام اصغر شاہ، مرحوم غلام فاطمہ، مرحوم سید عامر شاہ، مجھے محبوبہ نے انعام دیے ذکیہ بیگم والشیخ محبوب علی جن کی برسی ہے، اور کشور سلطانہ مرحومہ جن کا کل لاہور میں انتقال ہوا. آپ تمام حضرات اپنے مرحومین کو سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین ضرور کہیے گا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات